اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم Recording in progress. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہماری گفتگو وضو جبیرہ کے ذیل میں چل رہی تھی اور سیکنڈ لاسٹ مسئلہ یعنی 127 نمبر یہ باقی رہ گیا تھا. اس کا خلاصہ اور چارٹ میں نے شیئر کیا ہے گروپ میں کہ اس کو اگر آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ ویسے تو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ چارٹ جب تک اس کی وضاحت نہ دی جائے، سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس کو اپنے سامنے رکھیں. مسئلہ نمبر 127. خوب توجہ کریں کہ ایک شخص کی 127 کا اے پارٹ، اگرچہ یہ اے پارٹ منہاج میں نہیں ہے لیکن کہیں اور سے میں نے اس کو لکھا ہے. اے پارٹ کیا ہے؟ اے پارٹ یہ ہے کہ اگر کسی کی ذمہ داری جبیرہ ہو اور اس جبیرہ کی اپنی ذمہ داری کی مخالفت کریں اور وضو کے بعد کوئی چینجز نہ ہوئے ہوں جو آگے تفصیل آئے گی. مثلا ایک شخص نے کی ذمہ داری وضو جبیرہ تھی، اسے وضو جبیرہ نہیں کیا اور جو وضو جبیرہ کا مورد تھا وہ اپنی جگہ پر باقی ہے. وضو جبیرہ کا مورد کیا ہے کہ زخم، پھوڑا، ہڈی کا ٹوٹنا اور پانی کا نقصان دہ ہونا. اس نے اپنی ذمہ داری کے برخلاف انجام دیا اور بعد میں کوئی سچویشن ثابت نہیں ہوا کہ سچویشن چینج ہوئی ہو، بلکہ وہی سچویشن تھی، وہی اس کی ذمہ داری تھی اور اپنی ذمہ داری کے مطابق انجام نہیں دیا. یا کسی کی ذمہ داری نارمل وضو کرنا تھا اور اس نے جان بوجھ کر جبیرہ کیا، تو ان دونوں صورتوں میں اس کا وضو باطل شمار کیا جائے گا. یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 1A جس کو ہم نے اے لکھا ہے. یعنی ان شارٹ یہ کہ جو ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کے مطابق انجام نہیں دیا، وضو باطل ہے. بی سچویشن کیا ہے؟ یہ اصل منہاج کی عبارت ہے. بی سچویشن کیا ہے؟ بی سچویشن یہ ہے کہ ایک شخص خیال کر رہا تھا کہ اس کی ذمہ داری جبیرہ ہے، اس کے مطابق اس نے عمل کو انجام دیا. بعد میں پتہ چلا کہ جو خیال کر رہا تھا وہ غلط خیال تھا.
مثلا ایک شخص کو خوف تھا کہ میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے شاید اور پانی میرے لیے نقصان دہ ہے. اس نے تیمم کیا جبیرہ کیا. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، ہڈی بھی نہیں ٹوٹی. یہ ایک پوائنٹ ہے. یہ ہڈی ٹوٹی ہے لیکن پانی اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. یہ دوسرا پوائنٹ. تو یہاں پر دو سچویشن بنے گی، دو سچویشن ہیں، دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ کہ اگر اصلاً پتہ چلے کہ اصلاً زخم ہی نہیں تھا، اصلاً ہڈی ہی نہیں ٹوٹی تھی، اس کا خیال تھا کہ ہڈی ٹوٹی ہے، تو اس صورت میں تو اس کا وضو باطل ہوگا. کیوں باطل ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ خیال کر رہا تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ میرا وضو میری ذمہ داری جو ہے وہ وضو جبیرہ ہے. لیکن یعنی اس کا خیال تھا کہ میری ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن اس کی ہڈی تو نہیں ٹوٹی ہوئی واقع میں، حقیقت میں. صحیح ہے نا؟ تو اس صورت میں اس کا وضو باطل ہو گیا. صحیح ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے. اس کے خیال سے کوئی حقیقت تو تبدیل نہیں ہو جائے گی. اب یہ توجہ کیجیے گا. بس اس صورت میں یعنی اس کے خیال سے حقیقت تبدیل نہیں ہو جائے گی. اس صورت میں اس کا وضو باطل ہو گیا. یہ بی کا فرسٹ پارٹ. بی کا سیکنڈ پارٹ کیا ہے؟ بی سچویشن واپس سے ریپیٹ کرتا ہوں. بی سچویشن واپس سے ریپیٹ کرتا ہوں. پھر اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہم اس کو دیکھتے ہیں. سیکنڈ پارٹ کیا ہے؟ بی سچویشن کیا ہے؟ بی سچویشن یہ ہے کہ سمجھ رہا تھا کہ جبیرہ کا مورد ہے اور بعد میں پتہ چلا اس کے مطابق عمل کیا اور بعد میں پتہ چلا کہ سچویشن یہ نہیں تھی. اس کا پارٹ نمبر 2 کیا ہے؟ اب میں آپ کو پارٹ نمبر 2 کی ایگزامپل سے سمجھاؤں. مثلا ایک شخص کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، ایک شخص کے بدن پر زخم ہے، اعضائے وضو پر یا اعضائے غسل پر زخم ہے، ہڈی ٹوٹی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہڈی تو ٹوٹی ہے. وہ خیال یہ کر رہا تھا کہ پانی نقصان دہ ہے، اس بات کا خوف تھا کہ پانی نقصان دہ ہے. اور اس صورت میں اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اور اس کی ذمہ داری جبیرہ کرے. اس نے جبیرہ کیا. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، ہڈی تو ٹوٹی ہوئی ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن واقع میں حقیقت میں پانی اس کے لیے نقصان دہ نہیں تھا. تو یہاں پر اگر کوئی آگے چیز ثانی فرماتے کہ اس کا وضو صحیح ہے. اب آپ کہیں، آپ اعتراض کریں مجھ پر کہ واقع تو تبدیل نہیں ہو گیا، واقع تو تبدیل ہو گیا، حقیقت میں تو ضرر نہیں تھا، تو پھر کیوں اس کا وضو صحیح ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ کیونکہ جبیرہ کرنے کا جواز کیا ہے؟ جبیرہ کرنے کا جواز خوف ہے، یعنی نقصان کا خوف ہونا. سوال آیا نقصان کا خوف ہے یا نہیں ہے؟ قطعاً نقصان کا خوف تھا. خوف تھا یا نہیں تھا اس کو؟ مثال دوں میں آپ کو. ایک دفعہ آپ کہیں کہ شیر ہے یا شیر نہیں ہے. ایک دفعہ شیر ہے یا شیر نہیں ہے. مثال کے طور پر میں کھڑا ہوا ہوں، مجھے ایسا ہوا کہ میرے پیچھے شیر کھڑا ہوا ہے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو شیر نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیر نہیں تھا، میرا خیال غلط ہو گیا. اب توجہ کیجیے گا. ایک دفعہ مجھے خوف ہے کہ جنگل میں شیر ہے، کمرے میں شیر ہے. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، شیر تو نہیں تھا. اب سوال آیا اس کا خوف تھا یا نہیں تھا؟ اس کی سچویشن تو چینج نہیں ہوئی، اس کا خوف تو ویلڈ ہے، خوف تو تھا اپنی جگہ پر.
خوف کس کو کہتے ہیں؟ دل کی کیفیت کو کہتے ہیں. وہ تو قطعاً موجود ہے، اگرچہ وہ خوف بعد میں غلط ثابت ہوا، لیکن خوف تو دل میں تھا. لہذا آغا سیستانی کہتے ہیں کہ چونکہ جبیرہ کا مورد دو چیزیں ہیں، خوب غور سے سنیے گا، جبیرہ کا مورد دو چیزیں ہیں، ایک ہڈی کا ٹوٹنا، وہ تو ٹوٹی ہوئی ہے، دوسرا خوف ہونا، اور وہ خوف موجود تھا. اگرچہ بعد میں پتہ چلا کہ ضرر نہیں تھا، لیکن خوف تو خوف تھا، ڈر تھا، یقینی طور پر ڈر تھا، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لہذا فرماتے آغا سیستانی کہ چونکہ جبیرہ کی یہ دو کنڈیشن ہے اور کنڈیشن چینج نہیں ہوئی ہے، لہذا اس کا وضو صحیح مانا جائے گا. یہ ہو گئی مسئلہ نمبر 127 کی بی سچویشن. سی سچویشن اس سے زیادہ تھوڑی مشکل ہے، توجہ کریں، اور یہ کام کے مسائل ہیں، اس سے فکر سمجھ میں آئے گی. مسئلہ نمبر 127 کی سی سچویشن کیا ہے؟ اس کے دو پارٹ ہیں. پارٹ نمبر 1 جو رائٹ ہینڈ پہ لکھا ہوا ہے، پارٹ نمبر 1 سی کا جو رائٹ ہینڈ پر لکھا ہوا ہے. خوب توجہ کریں. خیال تھا کہ پانی نقصان نہیں ہے. ایک شخص کو زخم ہو گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، زخم ہو گیا، مطمئن تھا، خیال سے مراد یہاں پر مطمئن تھا کہ پانی نقصان دہ نہیں ہے. اس نے نارمل وضو کیا، بعد میں پتہ چلا کہ پانی نقصان دہ تھا. واضح سچویشن ریپیٹ کرتا ہوں. ایک شخص کو ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے یا زخم ہے، یقین یا اطمینان تھا کہ پانی نقصان دہ نہیں ہے، اس نے وضو کر لیا. وضو کے بعد پتہ چلا کہ نہیں، پانی تو اس کے لیے زخم کے لیے نقصان دہ تھا، یا یہ جو ہڈی ٹوٹی تھی اس کے لیے نقصان دہ تھا. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تم نے کیا حل بنا دیا، لیکن ہاں جب ہم نے کیا تھا وضو اس وقت ہم مطمئن تھے، ہم کو نہیں معلوم تھا، نہیں سوری معلوم نہیں تھا، نہیں بلکہ ہمیں معلوم تھا کہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو اب اس صورت میں ہم نے جو وضو کیا، غسل کیا، وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. یہاں پر دو سچویشن ہیں. دیکھیں نقصان کی دو قسمیں ہیں، توجہ کیجئے گا. اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم نقصان کی کیا ہے؟ ایک قسم شاید پہلے بھی پچھلے درس میں آیا تھا یا شاید آیا ہے آپ لوگ کے لیکچرز میں کہیں، بہرحال ریپیٹیشن میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ بعض چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں. اپنے آپ کو نقصان پہنچانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا دو صورتیں ہیں. ایک صورت میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانا جائز ہے، ایک صورت میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے. خوب مثال دوں میں آپ کو. مثلا میرے ہاتھ میں چھری ہے، میں نے چھری سے اپنی جلد کو کاٹ دیا، خون نکل رہا ہے، صحیح ہے، ایک ہفتے بعد صحیح ہو جائے گا، تو یہ نقصان پہنچانا جائز ہے.
فقہا مجتہدین مراجعین جو کہتے ہیں کہ زنجیر مارنا جائز ہے، کیونکہ اپنے آپ کو زخمی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر دوسری والی کنڈیشن نہ ہو جائے جس کی وضاحت آگے جا کے بیان کروں گا۔ نارملی طور پر اپنے آپ کو زخمی کرنا، چاہے زخم بڑا زخم ہو، پیپ جم جائے لیکن صحیح ہو جائے، زخم ہے لیکن صحیح ہو جائے گا، 1 دن بعد، 2 دن بعد، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد زخم صحیح ہو جائے گا، فقہا کہتے ہیں جائز ہے۔ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کی حرام ہونے کی، اسی لیے فقہا کہتے ہیں زنجیر، امام حسین علیہ السلام کے غم میں زنجیر مارنا جائز ہے۔ اب آگئے سیستانی خاموش ہیں تو اس وجہ سے نہیں خاموش ہے کہ ان کو ڈاؤٹ ہے اس میں کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام، نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، وہ دوسرے مسائل جو بھی ہیں۔ لیکن یا جو حرام بھی اگر کہتے ہیں، اگر زنجیر زنی کو کوئی اگر حرام بھی کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر تشیع کی بدنامی ہے مثلا، اب یہ ان کا خیال ہے، وہ ایک الگ فقہی بحث ہے، اس سے ہماری گفتگو نہیں ہے۔ لیکن اس کو کوئی بھی حرام نہیں کہتا کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ کون سا نقصان؟ جو بی کیٹیگری والا نہ ہو، یہ نقصان کی ایک قسم جو جائز ہے۔ نقصان کی دوسری قسم جو حرام ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہڈی کا ٹوٹنا یا جسم کے بعض پارٹس ناکارہ ہو جائیں، فیل ہو جائے، خراب ہو جائے، مثلا خدا نخواستہ کان کٹ جائے، آنکھ پھوٹ جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، ذرا ہڈی ٹوٹنے کو بھی اس میں لے کر آتے ہیں، یہ وہ نقصان ہے اپنے آپ کو جو پہنچانا جو جائز نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہنچائے۔ یہ نقصان جان بوجھ کر اپنے آپ کو نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ بس واضح ہو گیا، ایک نقصان پہنچانا جائز ہے، ایک نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے۔ اب آ جائیے سی پارٹ کو ہم دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں۔ سی پارٹ کیا تھا؟ کسی کو یقین یا اطمینان تھا کہ وضو، یہ جو زخم ہے میرے جسم پر، یہ جو ہے وہ پانی اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، پانی نقصان دہ نہیں ہے، لہذا اس شخص نے نارمل وضو کر لیا۔ وضو کے بعد پتہ چلا کہ نہیں، پانی تو نقصان دہ تھا۔ تو اب 2 قسمیں ہیں۔ اگر نارمل نقصان ہے، یہ جو ہم نے لکھا نارمل نقصان، یہ فرسٹ کیٹیگری، یعنی وہ حرام والا نہ ہو کہ جان بوجھ کے جس کو اپنے آپ کو نقصان پہنچانا حرام ہے، وہ والا نہ ہو، نارمل نقصان ہے، زخم جو ہے وہ 1 دن کے بدلے اب 1 ہفتے کے بعد صحیح ہوگا۔ اچھا، جان بوجھ کے الاؤڈ نہیں ہے۔ اگر میں وضو کرتا ہوں اور میں کہوں کہ بھائی مولانا نے کہا تھا کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا جائز ہے، میں وضو کروں گا، یہ میرا زخم جو ہے وہ 1 مہینے کے بدلے جو ہے وہ مثلا 1 مہینے کے بدلے 2 مہینے چلے گا، تو اس میں اگر مجھے معلوم ہے کہ یہ نقصان پہنچے گا بلکہ خوف بھی ہے تو میرے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ ہے اس صورت میں کہ مجھے توجہ کریں، یہ سچویشن کیا ہے؟ یہ سچویشن یہ ہے کہ میرا خیال تھا کہ نقصان نہیں ہے، مجھے اطمینان تھا کہ نقصان نہیں ہے، وہ سچویشن الگ ہے کہ مجھے جہاں پر خوف ہے کہ نقصان ہے، وہ اے جو ہم نے 127 کا اے کیٹیگری بیان کی تھی اس میں داخل ہو جائے گا کہ مجھے معلوم بھی ہے کہ نقصان ہے اور نقصان ہوا بھی، تو وہاں وضو صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں شریعت کہتی ہے کہ تم کیا کرو، تم وضو کرو، تم جبیرہ کرو، نارمل وضو نہیں کرو۔ یہاں پر کیا ہے، سی مسئلے کا رائٹ ہینڈ پر جو ہم نے چارٹ میں لکھا ہے فرسٹ کیٹیگری، کہ خیال تھا کہ نقصان نہیں ہے، بعد میں پتہ چلا کہ نقصان ہے۔ اب نقصان کون سا والا نقصان ہے؟ اگر نارمل والا نقصان ہے، حرام والا نقصان نہیں، تو وضو آگے کوئی کہتے کہ وضو صحیح ہے، آگے سیستانی کہتے کہ احتیاط واجب کی بنا پر وضو باطل ہے۔ تو جو کیا آپ نے آخوئی کہتے ہیں کہ وضو صحیح ہے، اور آگے سیستانی کہتے کہ احتیاط واجب کی بنا پر وضو باطل ہے۔
اگر کون سا نقصان ہو؟ وہ نقصان کی جو نارمل حد تک رہے، اس بڑی نقصان تک نہ پہنچے. اور اگر بڑا نقصان ہو تو پھر آگے خوئی بھی کہتے ہیں اور آگے سیستانی بھی کہتے ہیں. اصل وضو باطل ہے وہاں پر، اب کوئی صورت نہیں بنے گی جواز کی. اب یہ ہو گیا سی سچویشن کا پہلا مسئلہ. سی سچویشن کا دوسرا مسئلہ، وہ توجہ کریں. خیال تھا، توجہ کیجئے گا یہاں پر، خیال تھا ضرر کا، خوف تھا کہ پانی نقصان دے. اس شخص نے وضو کیا، اس شخص نے وضو کیا، مخالفت کی، کہا کہ انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچے گا. اور بعد میں بتایا کہ ہاں واقعی ضرر نہیں تھا، شروع میں خوف تھا، شروع میں نقصان کا خوف تھا. اس نے بھی بسم اللہ کر کے وضو شروع کیا اور واقعی نقصان نہیں ہوا. تو کیا یہ وضو صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور کیونکہ یہاں پر مشکل ہے، پرابلم ہے. آگے سیستانی نے تو کہا کہ احتیاط واجب بنا پر باطل ہے، احتیاط واجب بنا پر باطل ہے، کہ اس کی ذمہ داری تھے وہ جبیرہ کرے. اس نے جبیرہ نہیں کیا، ڈائریکٹ پانی ڈال دیا، اتفاق سے تکا لگ گیا. آگے سیستان نے کہا کہ بہرحال ہم مطمئن نہیں ہیں، شاید آگے خوئی کی تفصیل صحیح ہو کہ جو باتیں بیان کریں گے. آگے سیستان نکلا سے احتیاط واجب بنا پر وضو باطل ہے. آگے خوئی کیا کہتے ہیں؟ آگے خوئی کہتے ہیں کہ ہاں ویسے تو کوئی پرابلم نہیں ہے ہمارے پاس، ایک پرابلم ہے. ویسے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ایک پرابلم ہے. وہ کیا پرابلم ہے؟ کوئی کہتے ہیں کہ پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ وضو عبادت ہے اور عبادت میں قربتاً الی اللہ، جس کو قصد قربت کہتے ہیں، قربت الی اللہ کی نیت ہونی چاہیے. خوب اب یہاں پر کیسے قربت الی اللہ کی نیت بنے گی؟ قربت الی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ میں حکم خدا کو بجا لا رہا ہوں. حکم خدا ہے کہ بابا تم تیمم کرو، جو خوف ہے، ضرر کا خوف ہے تمہیں، جبیرہ کرو، تیمم نہیں سوری جبیرہ کرو. آپ کہیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، یہ حکم خدا نہیں ہے. حکم خدا جبیرہ کرو. یہ تمہیں کوئی بہادری کا یہ کوئی ریسلنگ کی رنگ نہیں ہے یہاں پر، یہ کوئی کشتی لڑنے نہیں آئے ہو یہاں پر، حکم خدا ہے. بس کیسے تم جو کہ وہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ کریم ہے، انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں، تم پر ضروری ہے کہ تم جبیرہ کرو. لہذا اگر کوئی کہتے ہیں کہ یہ ایک قصد قربت ایک مشکل نظر آ رہی ہے، کیسے جو کہ وہ اس کی قصد قربت درست کریں گے. لہذا کوئی نے کہا کہ صحیح ہے اگر قصد قربت صحیح ہو جائے. اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ قصد قربت کو صحیح بناتے ہیں. کیسے قصد قربت صحیح ہوگا؟ توجہ کیجئے گا، خوب توجہ کیجئے گا. مثال دیتا ہوں میں ایک. 12 بجے میں نے ظہر کا ٹائم ہوا، اب میرے جسم پر ایک زخم ہے، خوف ہے کہ یہ پانی استعمال کروں گا تو شاید نقصان ہو جائے. میں کہا انشاءاللہ اللہ کریم ہے. اچھا نقصان بھی وہ حرام والا نقصان نہیں ہے، جائز والا نقصان. میں کہا انشاءاللہ اس نیت سے، توجہ کیجیے گا خوب، اس نیت سے میں انجام دیتا ہوں
کہ ابھی تو اول ظہر ہے، وضو کر لیتا ہوں، دوپہر 2، 2:30، 3 بجے تک سچویشن کنفرم ہو جائے گی، لہذا میں نے وضو کیا رجاءً اس امید میں کہ انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا، جبیرہ نہیں کیا، وضو کر لیا، اور نیت تھی کہ اگر نقصان ہوا تو میں دوبارہ سے نماز پڑھوں گا، اور قضا ہونے سے پہلے سچویشن مجھے پتہ چل جائے گی، لہٰذا میں رجاءً انجام دیا، اور اتفاق سے تیر نشانے پہ لگ گیا اور مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، پانی کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ خوب، اب یہاں پر رجا کا مطلب کیا ہے کہ میں انشاءاللہ اگر خدا کا یہ حکم ہے تو میں یہ انجام دیتا ہوں، اور اگر مجھے قضا ہونے سے پہلے کنفرم ہے کہ سچویشن پتہ چل جائے گی تو میں دوبارہ پڑھ لوں گا اگر پانی جو کہ اس زخم کے لیے نقصان دہ ہوا، تو اتنا کافی ہے، قصد قربت حاصل ہو گیا۔ اب یہاں پر میرا وضو صحیح ہو جائے گا۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں جہاں پر قصد قربت نہیں بنے گا، اب اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثال دوں میں آپ کو کہ ایک شخص کو خوف ہے کہ پانی زخم کے لیے نقصان دہ ہے، اس نے کہا یار چھوڑو یار، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، وضو کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا۔ یعنی اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ اگر ہو گیا تو دوبارہ سے نماز پڑھوں گا اور قضا ہونے سے پہلے سچویشن بھی کنفرم ہو جائے گی، یا آخری وقت میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ نماز پڑھوں گا، وضو کروں گا، نماز پڑھوں گا تو نماز قضا ہو جائے گی، اب بعد میں اگر زخم پتہ چلا تو میں نے حرام کام کیا، میں نے غلط نماز پڑھی، تو یہ دو ایگزامپل میں قصد قربت نہیں بنے گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ قصد قربت نہیں بنے گا۔ کیوں قصد قربت نہیں بنے گا؟ اس لیے کہ جو ہم نے مثال بنائی تھی جہاں پہ قصد قربت بن رہا تھا وہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ انشاءاللہ ابھی انجام دے رہا ہوں میں، نقصان کوئی حرام والا تو نہیں ہے، فرسٹ کیٹیگری والا نقصان ہے، نقصان فرسٹ کیٹیگری والا ہے جو اپنے آپ کو پہنچانا حرام نہیں ہے۔ اس امید میں کہ انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچے گا وضو کر لیتا ہوں، بعد میں مجھے پتہ چل جائے گا 1-8 گھنٹے بعد، اگر نقصان ہوا تو پتہ چل جائے گا، دوبارہ سے نماز پڑھ لوں گا، بہترین قصد قربت حاصل ہو گیا، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ قصد قربت حاصل ہونے کی مثال۔ قصد قربت حاصل نہ ہونے کی مثال 2 ایگزامپل۔ ایک، اول وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں، دوبارہ کوئی پڑھنے کی قصد نہیں ہے، نقصان ہوا تو ابھی انشاءاللہ اللہ غفور الرحیم، اول وقت نماز پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور اتفاق سے نقصان نہیں پہنچا، لیکن یہاں پر قصد قربت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ارادہ نہیں تھا کہ اگر مجھے بعد میں پتہ چلا تو میں دوبارہ پڑھ لوں گا، نہیں، اس سے تو تکا مارا، تو تکا تو صحیح لگ گیا، لیکن اس کا جو پہلا وضو تھا وہ قصد قربت ہی نہیں بنا۔ کیوں نہیں بنا؟ اس لیے کہ خدا کہہ رہا ہے تم جبیرہ کرو، ہم کہہ رہے ہیں کہ خدایا تیرا حکم ہے کہ میں وضو نارمل کر رہا ہوں، خدا کہے گا کہاں میں نے کہا نارمل وضو کرو، تو یہ قصد قربت نہیں بنا۔ ہاں، جبکہ وہ متقی پرہیزگار آدمی جس نے اس نیت سے کیا کہ رجعان کر رہا ہے کہ انشاءاللہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور اگر نقصان پہنچ گیا تو قضا ہونے سے پہلے مجھے پتہ چل جائے گا اور میں دوبارہ پڑھ لوں گا، تو یہ شخص متقی پرہیزگار، فقہ جاننے والا، بہترین قصد قربت اس سے حاصل ہو گیا۔ اگر کوئی کہتے کہ نہیں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کا وضو صحیح ہو گیا، لیکن وہ شخص ہے کہ جو کہتا ہے کہ بابا اللہ غفور رحیم ہے، مجھے کوئی ڈر ور نہیں ہے، تھوڑا بہت نقصان پہنچ گیا تو کیا ہو گیا، یا انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچے گا، اور واقعی نقصان نہیں پہنچا، لیکن چونکہ اس کا ارادہ نہیں تھا دوبارہ پڑھنے کا، لہذا اس کا وضو قصد قربت والا نہیں بنے گا۔ یا آخری وقت میں نماز پڑھنا ہے، کیسے پتہ بھی نہیں چلے گا، پتہ چلے گا تو وقت گزر چکا ہوگا۔ اب تم کس نیت سے یہاں پر جو وضو کر رہے ہو آخری وقت میں؟ اگر پتہ چلا کہ نقصان نہیں بھی ہوا ہے، اگر پتہ چلا کہ نقصان ہو گیا تو تم تو نماز قضا ہو جائے گی، تو تمہارا وضو کرنا قصد قربت کے خلاف ہو گیا۔ لہذا اگر کوئی فرماتے کہ اگر قصد قربت حاصل ہو جائے تو پھر اس صورت میں
وضو صحیح ہو جائے گا. اگر قصد قربت حاصل نہ ہو تو وضو صحیح نہیں ہوگا. کہاں پر حاصل ہوگا وہ قصد قربت, کہاں پر حاصل نہیں ہوگا, اس کو ہم نے ڈیٹیل سے بیان کیا. لیکن آگے سیستانی کہتے ہیں کہ نہیں, میں قانع نہیں ہوں, کنونس نہیں ہوں آغا خوئی کی باتوں سے, میں آغا خوئی کی باتوں سے کنونس نہیں ہوں, لہذا کنونس نہیں ہوں. آپ کی ذمہ داری ہے جبیرہ کرنا. اب جبیرہ کیا آپ نے, اب یہ آپ کو کرنا ہے. اگر آپ نے اس کی مخالفت کی تو احتیاط واجب بھی, یہاں پر وضو باطل ہو جائے گا. لہذا آگے سیستانی کہتے ہیں جبیرہ کرو, چاہے بعد میں کچھ بھی ہو جائے, بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ تو نقصان ہی نہیں تھا, تو پھر وہ 127 کی بی کیٹیگری میں داخل ہو جائے گا جو ہم نے بیان کیا تھا. اور سیستانی کہتے ہیں دوبارہ نماز پڑھنی پڑ رہے تو دوبارہ نماز پڑھو. اور یہ آخوئی کی طرح میں تم کو رسک لینے کی اجازت نہیں دوں گا. لہذا آگے سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ ہر حال میں جو کہ وہ خوف ضرر ہے یا تو جبیرہ کرو, بلکہ یا نہیں ہے جبیرہ کرو احتیاط واجب کی بنا پر. اور اگر تم نے نہیں کیا اور تم نے جو کو یہ رسک لے لیا, اگرچہ حرام کام نہیں کیا, حرام کام نہیں کیا, یعنی میں مثال دیتا ہوں آگے سیستانی کے اعتبار سے, توجہ کریں, خوب توجہ کیجیے گا. آخری نقطہ ہے اور مسئلہ بھی آج آخری اتنا ہی پڑھیں گے تاکہ یہ مسئلہ بہت ٹف ہے. یہ اس کو ہم کوشش کریں کہ اس کو ہضم کریں, منہاج الصالحین کو ختم نہ کریں, اس مسئلے کو ہضم کریں. خوب توجہ کریں. اب میں آگے خوئی نے جو بیان کیا آگے سیستانی کی راہ سے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص نے اول کو وضو کیا, اول وقت ہے, زخم ہے, خوف ہے کہ پانی نقصان پہنچے گا, اور وہ بھی فرسٹ کیٹیگری والا یعنی حرام والا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ یار انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچے گا, اور اگر نقصان پہنچا بھی تو 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے کے بعد سچویشن واضح ہو جائے گی. اگر نقصان نکلا تو میں دوبارہ سے وضو کر لوں گا. اب آگے سیستانی کا مقلد ہے, اس نے رجعان, یہ رجعان کافی ہے قصد قربت کے لیے, رجعان اس امید میں کہ انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا نارمل وضو کیا. اتفاق سے واقعان جو کہ وہ تیر ٹھکانے پہ لگا, پوائنٹ پہ لگا, خوب اتفاق سے جو کو نقصان نہیں ہوا. اب سوال آگے سیستانی سے, وہ جو نماز پڑھی میں آپ کا مقلد, وہ جو نماز پڑھی میں نے جس میں مجھے خیال تھا کہ نقصان پہنچے گا, اور میں نے رجعان وضو بھی کر لیا اور اتفاق سے نقصان بھی نہیں پہنچا, تو میرا وضو صحیح ہے. اگر سیستانی کیا کہتے ہیں نہ خیر, جی نہیں, احتیاط واجب ہے کہ اس نماز کو دوبارہ سے پڑھو, اس نماز کو دوبارہ سے پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ تمہارے خوف ضرر تھا, اور خوف ضرر ہونا یہ تمہاری ذمہ داری کو جو وہ کلیئر کرتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری جبیرہ ہے, یہ نہیں ہے نارمل وضو نہیں تھی. توجہ کیا آپ نے؟ بس یہ مسئلہ امید ہے کہ واضح ہو گیا ہوگا. اچھا, اب یہاں تک تو یہ مسئلہ واضح ہو گیا, انشاءاللہ پورا کلیئر ہے. اب میرا خیال ہے, دیکھوں گا میں, یہ بحث اور کہاں پر آتی ہے؟ تیمم میں بھی یہ بحث آتی ہے. تیمم میں بھی مثال دوں میں آپ کو, کہ مثال کے طور پر جبیرہ وغیرہ نہیں ہے, ڈاکٹر نے کہا کہ آنکھوں کے لیے پانی نقصان دہ ہے, بخار ہے, شدید بخار ہے, پانی نقصان دہ ہے. جبیرہ وغیرہ نہیں ہے, ویسے ہی پانی نقصان دہ ہے. اب کیا آغا خوئی یہ یہاں پر جو بیان کیا تیمم میں بھی بیان کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ مجھے ایک خیال سے آ رہا ہے کہ شاید آغا خوئی یہ جو انہوں نے بیان کیا ہے تیمم میں بیان نہیں کرتے ہیں. اگر تیمم میں بیان نہیں کرتے ہیں, خب یہ علامت ہے غیر معصوم کی, کہ خوب آپ نے تیمم میں یہ بات کیوں نہیں کی جو یہاں پر بیان کی. آپ کہیں کہ شاید وہاں پر کوئی خاص روایت آئی ہو. نہیں, کوئی خاص روایت نہیں آئی ہے. پھر بھی میں اس مسئلے کو دوبارہ ڈبل چیک کروں گا کہ آغا خوئی نے آیا جو یہاں پر بیان کیا ہے جبیرہ میں, تیمم میں بھی یہ نقطہ بیان کیا ہے یا نہیں کیا. نمبر 1.
اور یہ بیان کیا ہے تو یہاں کے مطابق فتویٰ دیا ہے یا وہاں کے مطابق فتویٰ دیا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے کیا دلیل دی ہے، اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کیا کوئی کہ بیان میں فرق ہے یا نہیں ہے۔ اگر فرق ہے تو اس کے کونے پر آپ لکھ دیے گا کہ یہ علامت غیر معصوم کی، صحیح ہے۔ اب ہم اور آپ کیا کریں؟ ہم اور آپ احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو آگے سیستانی نے بیان کیا احتیاط کریں، وہ احتیاط کریں۔ پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں وہاں پر، ابھی احتیاط نہ کرنا چاہیں تو مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اگر تیمم میں یہی والا بیان ہے تو صحیح ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ تیمم میں ان کا ایسا بیان نہیں ہے۔ اگر ایسا بیان نہیں ہے تو پھر کنٹرڈکشن ہو جائے گا آگے کوئی کے دونوں مسئلوں میں، اور پھر جو کہ وہ ہم اس کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں دوبارہ سے۔ تو تیمم والا مسئلہ جو کہ وہ اتفاق سے جو کہ ہمارے ذہن میں نہیں رہا کہ ہم یہ تیمم میں جا کر چیک کریں کہ اگر کوئی نے تیمم، واضح ہے نا تیمم کا کیسے تیمم کا، ابھی تو جبیرہ کی بحث ہے، تیمم کی بحث کیسی ہوگی؟ مثال کے طور پر پانی میرے لیے نقصان دہ ہے، کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، کوئی جبیرے کا مورد نہیں ہے، بلکہ آنکھوں میں زخم، آنکھوں میں مثال کے طور پر جو کہ وہ ورم ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا پانی استعمال مت کرنا، آنکھوں میں انفیکشن ہو گیا پانی استعمال مت کرنا، شدید بخار ہے پانی استعمال مت کرنا، پانی نقصان دہ ہے۔ اب وہاں پر بھی اگر قصد قربت کے ساتھ اگر وضو ہو جائے اور یہی ساری تفصیل آ جائے تو کیا اگر کوئی وہاں پر وضو کو صحیح مانتے ہیں اگر تیمم کو چھوڑ دیں؟ یہ جبیرہ کو چھوڑا تھا، تیمم کو چھوڑ دیں اور وضو صحیح وضو طور پر کر لیں، تو جس طرح یہاں پہ تفصیل دی ہے وہاں پر بھی یہ تفصیل آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اس کو ڈبل چیک کرتے ہیں، ڈبل نہیں سنگل چیک کریں گے، سب سے پہلے تو چیک کروں گا میں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کا یہی بیان ہے یا یہی بیان نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ جو وہ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، کل ہماری کلاس ہے انشاءاللہ، تو کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تیمم والا مسئلہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ شرائط وضو کی جو امپورٹنٹ چیپٹر ہے انشاءاللہ وہ کل سے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے کہ کوئی سوال نہیں ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خدا بندہ ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوشنودی ہے خدا اور خوشنودی محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آخری حجت امام عصر و زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔